بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 57 تک ہے۔ گزشتہ کے رکوع سے اس رکوع کا لنک ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رکوع کے ختم تک یہ واقعہ رکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہاں پر ایک قیدی نے ایک خواب دیکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی تھی، پھر وہ تعبیر کے مطابق جیل سے رہا ہوا اور یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ تم جا کر اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو، جہاں سے تم آئے ہو، جا کر میرے بارے میں بولو، لیکن وہ بھول گیا۔ جا کر کئی سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اس بادشاہ نے خواب دیکھا تو اس کو اس کی تعبیر کی فکر لاحق ہوئی، تو اس آدمی کو یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، تو اس نے بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ایک جیل میں ایک بھلا آدمی ہے، اس نے میرے خواب کی تعبیر دی تھی اور بالکل صحیح خواب کی تعبیر دی تھی، آپ اس سے وہ خواب کی تعبیر معلوم کریں۔ تو وہ بادشاہ اس کو یوسف علیہ السلام سے ملانے کے لیے جیل کو بھیجتا ہے، اس نے آ کے خواب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا سنایا۔ اب یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دے دی اور کہا کہ تمہارے ملک میں 7 سال تک قحط سالی آئے گی، پہلے 7 سال تک خوشحالی آئے گی، اناج اچھی طریقے سے اگے گا، اناج کے ذخیرے جمع ہو جائیں گے، اور پھر بعد میں 7 سال خشک سالی آئے گی، اناج کی کمی پڑ جائے گی۔ تو تم کیا کرو کہ 7 سال جب ضرورت سے زیادہ اناج پیدا ہوا ہے تو اپنی ضرورت کا نکال کر باقی اس کو سیو کرو، تاکہ وہ جو 7 سال آنے والے ہیں خشک سالی کے، اس وقت یہ اناج کام میں آئے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی اور بادشاہ تک وہ تعبیر پہنچ گئی۔ یہ تعبیر سنتے ہی بادشاہ نے کیا کیا، وہ اس رکوع میں بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الملک اتونی بہ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تعبیر سنتے ہی وہ بادشاہ نے کہا کہ فوری جیل میں سے اس بھلے مانوس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اتنے یقین کے ساتھ اتنی اچھی تعبیر کوئی دے رہا ہے اور وہ جیل میں ہے، ایسا نہیں، اس کو فوری میرے پاس لے کے آؤ۔ تو شاہی فرمان لے کر بادشاہ کے جو قاصد تھے وہ جیل میں گئے، کیونکہ اب یوسف علیہ السلام جو جیل میں تھے وہ دوسرے بادشاہ کے انڈر کی جیل تھی نا، عزیز مصر کے تحت جو ملک ہے اس کے اندر، یہ دوسرے ملک کا بادشاہ تھا۔ تو اب اس نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس بادشاہ سے بات کر کے یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں اپنے نمائندے کو بھیجا، اپنے قاصد کو بھیجا۔ تو قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر بادشاہ کا پیام سنایا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوری اس سے کہا قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا یہاں سے لوٹ کر جاؤ، جا کے اپنے بادشاہ سے کہو میں آؤں گا ضرور، لیکن پہلے وہ حقیقت معلوم کرو وہ عورتوں کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کس لیے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے اور کیا ہوا تھا، وہ ساری کہانی پہلے میرے بارے میں جانو، اس کے بعد میں آؤں گا۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب اس طرح کے جو مکر و فریب ہیں، دھوکہ دہیاں ہیں، اس سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ اب کیا ہوا کہ بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے اس ایڈوائس کے مطابق ان عورتوں کو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کو بلوایا اور پوچھا کہ ذرا کیا ہوا تھا، سارا معاملہ مجھے سناؤ۔ جب تم نے یوسف کو بہلانے کی کوشش کی تھی اپنی مطلب براری کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، اس وقت کیا کیا ہوا تھا، پوری کہانی سناؤ۔ عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کیا کیا، اس کے بعد پھر تم نے کیسے تانے دیے، پھر تم کو کس طرح سے پھل دے کر بٹھایا گیا، ہاتھ میں چھریاں دے کر، یہ جو ساری کہانی تھی وہ کہانی مجھے سناؤ۔ قلنا حاشا للہ،
ما علمنا علیہ من سوء. اب ساری خواتین نے واقعہ سنا کے کہنے لگی کہ اس بندے کے اندر ذرا برابر بھی برائی ہم کو نہیں معلوم ہوئی. وہ نہایت شریف بندہ ہے. ہم نے اس کو ورغلانے کی بھی کوشش کی، حالانکہ بہت خوبصورت ہے، بہت وجیح ہے، بہت شکیل ہے، بہت سمارٹ ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، لیکن تب بھی وہ ہماری طرف توجہ ہی نہیں کرتا، اتنا شریف ہے. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. اب یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے بھی جب ساری عورتوں کے اس انداز کو دیکھا تو اس نے بھی کہہ دیا کہ اب یہاں پر بچ کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جو حق ہے بیان کر دینا چاہیے. اپنے شوہر کے سامنے تو اس نے یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا دیا تھا نا، اب یہاں پر کوئی چانس نہیں تھا، تو اس کو ضبط نہیں ہوا. اس نے بھی آگے بڑھ کر کہا کہ اب حقائق سامنے آ چکے ہیں، اب بات چھپنے والی نہیں ہے، حق سامنے آ چکا ہے. انا راودتہ عن نفسی. تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے ہی اس کو اپنے مطلب کے لیے پھسلایا تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. اور وہ تو بہت سچا بندہ ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. اب یوسف علیہ السلام نے جب یہ سارا پکچر صاف ہو کر سامنے آ گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ بادشاہ کو جا کر یہ کہو کہ ان عورتوں کو بلا کر میری حقیقت پوچھے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. اور وہ عزیز مصر جس نے مجھے لا کر پالا پوسا تھا اور جس کی بیوی کے غلط بہکانے کی وجہ سے اس کے دل میں میرے بارے میں غلط شبہ پیدا ہو گیا تھا، میں چاہتا تھا کہ وہ بھی دور کروں، تاکہ وہ بھی جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی بددیانتی، کوئی خیانت نہیں کی. میں اپنے دامن کو صاف کیے بغیر جیل کے باہر نہیں نکلوں گا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. اور جو اس طرح کی خیانت کرتے ہیں، دھوکہ دہیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتا، ان کے چالوں کو. تو میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہے. وما ابرئ نفسی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مجھے نفس نہیں ہے، کہ چلو وہ بندے کو نفس ہی نہیں ہے بھائی، اگر وہ بچ گیا تو کیا بڑا کمال کیا، بے نفس آدمی ہے، فرشتہ ہے، بچ گیا گناہ سے، کیا بڑا کمال کیا. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. وما ابرئ نفسی. میں اپنے نفس سے چھٹکارا نہیں رکھتا، میرے اندر بھی ہے وہ جو تمہارے اندر ہے، ایسا نہیں ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اور نفس تو ہوتا ہی ایسا ہے کہ برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، نفس تو کھینچ کے ہی برائی کی طرف لاتا ہے. وہ نفس جو برائی کی طرف انسان کو کھینچ کے لے کے جاتا ہے وہ میرے اندر بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نفس سے بری ہوں، ارے آپ تو نبی ہیں، آپ کو یہ کہاں ہے، ایسا نہیں ہے. مجھے بھی نفس ہے اور ہر کسی کا نفس اس کو برائی کی طرف ہی راغب کرتا ہے. الا ما رحم ربی. صرف اس پر نفس کا زور نہیں چلتا جس پہ اللہ کا رحم ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچایا ہے، بچانے کا ارادہ کیا ہے، تو وہ کسی بھی دلدل میں جائے وہ بچ کر ہی آتا ہے، چاہے کوئی اس کو کتنا اپنی طرف راغب کرنے کی، کھینچنے کی کوشش کرے. جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے وہ بچ کر ہی آتا ہے. ان ربی غفور رحیم. یقیناً میرا رب غفور بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے. وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے تمہاری ساری کہانی کا پتہ چل چکا ہے، اب میرے پاس آ جاؤ. اس بادشاہ کو، عزیز مصر کو، اس نے بات کر کے راضی کرا لیا کہ یوسف علیہ السلام کو رہا کر دے. اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ رہا ہو کر آپ میرے پاس آ جائیے. جس محل میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا، آپ اس محل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے پاس آ جائیے. میں آپ کو اپنے لیے اپنا قریبی بنا کے رکھوں گا. استخلصہ لنفسی. اپنی ذات کے لیے میں آپ کو چن لوں گا. فلما کلمہ. پھر جب یوسف علیہ السلام وہاں پہنچے، دونوں کی بات چیت ہوئی. قال انک اليوم لدینا مکین امین. تو اس کو یوسف علیہ السلام سے بات کرنے کے بعد یوسف کی سچائی، ان کی ایمانداری کا اور خوب اندازہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کو اب گھبرانے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے آپ میرے محل میں میرے ساتھ احترام اور قابل اعتماد
رفیق بن کر رہیں گے. اب آپ میرے محل کے میرے سب سے قریبی آدمی ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض. اب بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیے آپ کو کیا ذمہ داری ہو، آپ کی مرضی کے مطابق میں آپ کو دوں گا جو بھی آپ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں محل کی. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے خزانوں کا انچارج ٹریجرر مقرر کر دیجیے. جو بادشاہ کے جو خزانے ہوتے ہیں نا دولت کے، اس کا ٹریجرر مقرر کر دیجیے. انی حفیظ علیم، میں ان خزانوں کی حفاظت کرنا بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں کہ ان خزانوں کا استعمال کیسے کیا جائے، کب روکنا چاہیے، کب خرچ کرنا چاہیے، کہاں لگانا چاہیے. یہ جو پیسے کی جو خرچہ کرنے کے جو طریقہ کار ہوتے ہیں نا، ٹرانزیکشنز کہاں پر کیسے ہونے چاہیے، کہاں دینا ہے، کہاں سے لینا ہے، یہ جو ایک خاص قسم کے علم ہوتا ہے. کس کو دیں، کس کو نہ دیں، کتنا دیں، کہاں روکیں. جہاں لگانے کا ہے وہاں پر لگائیں، روکے نہیں ہاتھ، اور جہاں روکنے کا ہے وہاں خرچہ نہ کریں. یہ جو علم ہے یہ بھی بہت کثیر علم ہے. اس طرح کا علم رکھنے والے اگر مالدار لوگوں کو مل جائیں تو مالدار لوگوں کی دولت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. تو میں وہ جانتا ہوں، آپ مجھے اس کام پہ رکھ لیجیے. یوسف علیہ السلام نے یہ کہا. اچھا، یہاں پر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے خزانچی کا عہدہ دے دیجئے، فائنانس منسٹر بنا دیجئے، تو بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کوئی عہدہ اپنے لیے قبول نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام نے کیوں کیا؟ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جب کوئی عہدہ موجود ہو اور اس کے خواہش مند زیادہ ہوں تو آپ اس عہدے کو حاصل کرنے کی خواہش نہ کریں، یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا. حدیث کے الفاظ میں کوئی ایک عہدہ، کوئی ایک منصب ایسا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کئی لوگ خواہش مند ہیں، اہل لوگ. ایسے وقت پہ آپ یہ کوشش کرنا کہ وہ مجھے مل جائے، وہ آپ کے لیے مصیبت کا سامان بن جاتا ہے. کبھی کوشش نہیں کرنا. ہاں، اگر آپ کے نہ چاہنے کے باوجود اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے. سنبھالنے والا بھی اللہ ہوتا ہے، اپنی خواہش سے نہیں لینا. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اپنی خواہش سے عہدہ کیوں لیا؟ تو اس کے دو جواب علماء نے دیے. پہلا جواب تو یہ ہے کہ بادشاہ کی جانب سے پیشکش ہوئی تھی کہ آپ کون سا عہدہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ یوسف علیہ السلام نے انڈیکیٹ کیا کہ مجھے یہ چاہیے. دوسری اور ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کا کوئی اہل نہیں ہوتا تو اہل آدمی کو وہ کام کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اگر کوئی ایسا کام ہے، ایسا منصب ہے جس کا کوئی اہل نہیں ہے تو آپ کو خود آگے بڑھ کے وہ عہدہ لینا چاہیے، وہ ذمہ داری سنبھالنی چاہیے. یہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طریقے سے سرزمین مصر میں حکومت کے کام میں لگایا، اقتدار بخشا. اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی ٹرن لے رہی ہے. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور پھر جہاں چاہے وہ اس میں رہیں. اب وہ قید خانے کے دن ختم ہو گئے، بھائیوں کی دشمنی کے دن ختم ہو گئے. وہاں سے گئے کنویں کی زندگی گزاری، وہاں سے نکلے غلام بن کے رہے، وہاں سے پھر عزیز مصر کے محل میں رہے، وہاں سے پھر جیل خانے کو گئے، وہاں کئی سال تک رہے. اس کے بعد اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کے الگ خوشحالی کے دن شروع ہو رہے ہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے اس طرح سے جس کو چاہے سرفراز کرتے ہیں. ابتدائی زندگی ہماری مرضی سے گزارو، چاہے ہم مصیبت میں ہی کیوں نہ رکھیں. اس کے بعد پھر ہم تمہاری مرضی سے تمہاری زندگی گزارنے لگائیں گے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم جس سے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز کرتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم اچھا کام کرنے والے، نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع ہونے نہیں دیتے. صرف تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے. ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، ہم اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وقت آتا ہے ہر چیز کا، اس کے بعد سب صحیح ہوتا ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں
ان کو دنیا میں تو اس طرح سے اجر ملتا ہی ملتا ہے، پھر آخرت کا جو اجر ہے وہ تو اس سے بھی اچھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھے کاموں کا اجر صرف آخرت میں ہی ملتا، دنیا میں نہیں ملتا، دنیا میں بھی مل سکتا ہے، کچھ وقت صبر کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی اجر ملتا ہے، پھر آخرت میں جو اجر ملے گا وہ تو دنیا کے اجر سے بھی اچھا ہوگا۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی زندگی کس موڑ پہ جاتی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے رکوع میں آئے گا، اور ہم وہ انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر رسولنا محمد وآلہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدقہ رسول النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔